بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرلک ہومز اور باسکرولی کا آتشی کتا۔ نواں باب۔ ڈاکٹر واٹسن کی دوسری رپورٹ۔ ویرانے میں چمکتی روشنی۔ از باسکرولی ہال، 15 اکتوبر۔ میرے عزیز ہومز، اگر میں اپنے مشن کے ابتدائی چند دنوں میں بامر مجبوری تمہیں بہت زیادہ باخبر نہیں رکھ سکا تو تمہاری اطلاعات کے لیے عرض ہے کہ اب میں اس گئے وقت کا ازالہ کر رہا ہوں اور ہمارے گرد و پیش میں واقعات اوپر تلے اور بہت تیزی سے رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اپنی پچھلی رپورٹ کا خاتمہ میں نے باری مور پر کیا تھا کہ وہ شمع لیے کھڑکی میں کھڑا تھا اور تب سے اب تک میرے پاس خبروں کا اچھا خاصا پلندہ جمع ہو چکا ہے جو میرے اندازوں کے مطابق تمہیں کافی حیران کر سکتا ہے۔ حالات نے میری توقع کے خلاف ایک اہم موڑ لے لیا ہے۔ ایک معنوں میں کہا جائے تو پچھلے 48 گھنٹوں میں چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں، لیکن دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی میں تمہیں صرف حالات سے بتاؤں گا اور ان سے نتیجہ تم خود اخذ کر لینا۔ جس رات میں نے باری مور کا پیچھا کیا اسے اگلی صبح ناشتے سے پہلے میں راہداری میں کیا اور اس کمرے کا جائزہ لیا جہاں پچھلی رات باری مور گیا تھا۔ جب میں نے مغربی کھڑکی جہاں سے باری مور بہت محو ہو کر باہر جھانک رہا تھا پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کھڑکی کو گھر کے باقی تمام کھڑکیوں پر ایک خصوصی فوقیت حاصل ہے، اور وہ یہ کہ وہ ویرانے کا قریب ترین نظارہ دکھاتی ہے۔ یہاں 2 درختوں کے درمیان ایک خلا ہے جہاں سے کوئی بھی شخص براہ راست ویرانے میں جھانک سکتا ہے، جبکہ باقی سبھی کھڑکیوں سے ویرانے کی محض ایک ہلکی سی جھلک ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صرف یہی کھڑکی باری مور کے مقصد کو پورا کر سکتی تھی، اس لیے وہ یہاں سے باہر ویرانے میں یقیناً کسی چیز یا کسی انسان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رات بہت اندھیری تھی، اس لیے میرے لیے یہ تصور کرنا بہت محال ہو رہا تھا کہ باری مور اتنے اندھیرے میں اتنی دور کسی کو دیکھ لینے کی توقع کیسے کر سکتا ہے۔ مجھے کھٹکا ہوا کہ ہو سکتا ہے کوئی خفیہ معاشقے کا چکر چل رہا ہو جو کہ اس کی ان دستیدہ حرکات کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی بے چینی کا بھی سبب بنا ہوا ہے۔ وہ اچھا خاصا جاذب نظر انسان ہے جو کسی بھی دیہاتی لڑکی کا دل چرا لے، اسی لیے یہ مفروضہ کچھ اس معاملے کی تائید کرتا نظر آتا ہے۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز جو مجھے کمرے میں واپس آنے کے بعد سنائی دی تھی شاید یہی ظاہر کرتی ہے کہ وہ باہر چوری چھپے کسی سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ بس صبح میں نے خود کو یہی دلائل دیے اور تمہیں بھی اپنے شکوک و شبہات سے آگاہ کر دیا، تاہم آنے والے نتائج نے میرے وہ تمام مفروضے غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیے۔ باری مور کی ان حرکات کی اصلی وجہ چاہے کچھ بھی رہی ہو، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اسے اپنے آپ تک اس وقت تک رکھنے کی ذمہ داری تاکہ میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ڈھونڈ لیتا میری برداشت سے باہر ہو چلا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد جا کر میں بیرونٹ سے ملا اور گزشتہ رات جو کچھ بھی پیش آیا تھا اس کے بارے میں سب تفصیل سے انہیں بتا دیا۔ وہ میری توقع سے کہیں کم حیران ہوئے۔ مجھے معلوم ہے کہ باری مور راتوں کو حویلی میں پھرتا ہے اور میں نے اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا سوچا بھی تھا۔ انہوں نے کہا 2-3 بار میں نے راہداری میں اس کے قدموں کی آہٹیں سنی ہیں، کہیں جاتے اور واپس آتے ہوئے، رات کے بالکل اسی پہر جس کی تم بات کر رہے ہو۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو اس خاص کھڑکی تک جاتا ہو، میں نے تجویز پیش کی۔ ممکن ہے وہ روز ہی وہاں جاتا ہو، اور اگر ایسا ہے تو ہم اس کا پیچھا کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کس چکر میں ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر تمہارا دوست ہومز یہاں ہوتا تو وہ کیا کرتا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی یہی کرتا جو آپ نے تجویز کیا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ باری مور کا پیچھا کرتا اور دیکھتا کہ وہ کیا کرتا ہے، تب ہم دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں، لیکن یقیناً وہ ہماری آہٹیں سن لے گا۔ وہ تھوڑا سا بہرا ہے اور پھر تھوڑا بہت خطرہ تو ہمیں اٹھانا ہی پڑے گا۔ ہم آج رات میرے کمرے میں بیٹھ کر اس کا وہاں گزرنے کا انتظار کریں گے۔ سر ہنری نے مسرت سے اپنے دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس مہم جوئی کے احساس نے اس کی ویرانے میں گزرنے والی جامد زندگی میں ایک خوشگوار ہلچل پیدا کر دی تھی۔ بیرونٹ سر چارلز کے لیے کام کرنے والے ماہر تعمیرات سے گفت و شنید کے علاوہ لندن کے ایک ٹھیکیدار سے بھی رابطہ قائم کیے ہوئے ہے، اور ہمیں جلد ہی یہاں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ساز و سامان مہیا کرنے والے اور تزئین و آرائش کرنے والے سب پلیموتھ سے بلوائے گئے ہیں، اور
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا دوست اپنے خاندان کی سابقہ شان و شوکت بحال کرنے کے لیے اعلیٰ پیمانے پر منصوبہ بندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا روپیہ اور وسائل استعمال کرنے میں بھی کسی قسم کا کوئی دریغ نہیں کر رہا۔ جب اس مکان کے نئے سرے سے تزئین و آرائش پوری ہو جائے گی تو ہمارے دوست کو اسے مکمل گھر بنانے کے لیے صرف ایک بیوی کی ضرورت ہوگی۔ آپس کی بات ہے کہ اگر وہ خاتون رضامند ہو گئی تو یہ کمی بھی جلد ہی پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں نے شاذ و نادر ہی کسی مرد کو کسی عورت پر اس قدر فریفتہ ہوتے دیکھا ہے جتنا ہمارا دوست ہنری ہماری خوبصورت پڑوسن مس اسٹیپلٹن پر ہے۔ تاہم ان کے پیار کا راستہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا کہ اس قسم کے حالات میں ہونا چاہیے۔ مثلاً آج کا ہی واقعہ لے لو، جس نے غیر متوقع طور پر اس معاملے پر چھائی خاموشی کو توڑ کر ایک نئی ہلچل پیدا کر دی، اور جس کی وجہ سے ہمارا دوست بے حد حیرانی اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ مجھ سے باری مور کی مذکورہ بات چیت کرنے کے بعد سر ہنری نے اپنا ہیٹ اٹھایا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قدرتی بات ہے، ان کی تقلید میں نے بھی وہی کیا۔ تم کیوں آ رہے ہو واٹسن؟ انہوں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا انحصار تو اس بات پر ہے کہ آیا آپ ویرانے کی طرف جا رہے ہیں یا کسی اور طرف؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں وہیں جا رہا ہوں۔ تب آپ مجھے دی گئی ہدایت سے تو واقف ہی ہیں۔ میں بیجا مداخلت کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ نے تو سنا تھا نا کہ ہومز نے مجھے کتنی شد و مت سے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو تنہا نہ چھوڑوں، خاص طور پر ویرانے میں ہرگز آپ کو اکیلے نہ جانے دوں۔ سر ہنری نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر خوش دلی سے مسکرائے۔ میرے عزیز دوست، ہومز اپنی تمام تر فراست کے باوجود ان چند باتوں کو پہلے سے نہیں بھاپ سکتا جو مجھے اس ویرانے میں آنے کے بعد پیش آئی ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کبھی نہیں چاہو گے کہ کسی کے رنگ میں بھنگ ڈالو۔ اس وقت تو مجھے اکیلے ہی باہر جانا ہوگا۔ ان کی اس بات نے مجھے پریشان کن صورتحال سے دوچار کر دیا۔ میں تذبذب میں پڑ گیا کہ کیا کہوں اور کیا کروں، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ پاتا انہوں نے اپنی چھڑی اٹھائی اور روانہ ہو گئے۔ لیکن جب میں نے اس معاملے پر غور کیا تو میری ضمیر نے مجھے بری طرح لعنت و ملامت کی کہ میں نے کیوں انہیں اپنی نظروں سے اوجھل ہونے دیا۔ میں نے تصور کیا کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی اگر مجھے واپس جا کر تمہارے سامنے یہ اعتراف کرنا پڑے کہ ہمارے دوست کو کوئی انہونا حادثہ صرف اس وجہ سے پیش آ گیا کہ میں نے تمہاری ہدایات کو نظر انداز کر کے انہیں اکیلے جانے دیا تھا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ سوچ کر ہی میرے گال شرمندگی سے تمتما اٹھے۔ شاید ابھی بھی مجھے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو اور وہ مجھے راستے میں مل جائیں۔ یہ خیال آتے ہی میں فوری طور پر میری پٹ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ میں اپنی پوری رفتار سے بھاگم بھاگ سڑک پر دوڑا چلا جا رہا تھا، لیکن سر ہنری مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیے، یہاں تک کہ میں ویرانے کی طرف جانے والے راستے کو موڑ تک پہنچ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں غلط راستے پر نہ نکل آیا ہوں، اس لیے وہاں پہنچ کر میں ایک پہاڑی پر چڑھ گیا جہاں سے چاروں طرف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہی پہاڑی جسے تراش کر سیاہ پتھروں کی کان کی شکل دے دی گئی تھی، اور تب ایک دم ہی وہ مجھے نظر آ گئے۔ وہ ویرانہ والے راستے پر مجھ سے تقریباً 4 میل آگے تھے، اور ان کے ہمراہ ایک خاتون تھی جو صرف مس اسٹیپلٹن ہی ہو سکتی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں وہاں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت ملاقات کر رہے تھے۔ پہلو پر پہلو چہل قدمی کرتے ہوئے وہ لوگ کسی گہری سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے۔ دوران گفتگو مس اسٹیپلٹن کے ہاتھوں کی تیز تیز اضطراری حرکتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بات کہنے کے لیے کسی قدر پرجوش ہے۔ اس دوران سر ہنری نہایت توجہ سے اس کی باتیں سنتے ہوئے بیچ بیچ میں 1-2 بار اپنا سر نفی میں ہلائے جا رہے تھے، جیسے انہیں اس بات سے شدید اختلاف ہو۔ میں چٹانوں کے بیچ کھڑا انہیں دیکھتے ہوئے اسی شش و پنج میں تھا کہ اب آگے میں کیا کروں کیا نہیں۔ ان کے تعاقب میں جا کر ان کی پیار بھری گفتگو میں دخل اندازی کرنا یقیناً ایک قبیح حرکت ہوتا، اور دوسری طرف یہ میرا فرض تھا کہ میں انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں۔ اپنے دوست کی اس طرح چھپ چھپ کر جاسوسی کرنا ایک قابل نفرت سے وحل سی بات تھی، لیکن میں اس وقت اس پر مجبور تھا، اور فی الوقت مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں سوجا کہ میں وہیں کھڑے کھڑے ان کی نگرانی کرتا رہوں، اور بعد میں اپنے ضمیر کے اطمینان کی خاطر ان کے سامنے اپنی اس حرکت کا اعتراف کر لوں۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس وقت انہیں اچانک کوئی خطرہ لاحق ہوتا تو میں بہت زیادہ فاصلے پر ہونے کی بنا پر ان کی بروقت مدد نہیں کر پاتا۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ میری اس بات سے تم بھی اتفاق کرو گے کہ اس مشکل صورتحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے دوست
سر ہنری اور وہ خاتون سر راہ کھڑے اپنی گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے جب اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ان کی اس ملاقات کا شاہد ہے۔ ایک ہرے رنگ کا پولا مجھے ہوا میں تیرتا ہوا دکھائی دیا اور دوسرے ہی لمحے مجھے اس کے ساتھ جڑی چھڑی بھی نظر آ گئی جسے تھامے کوئی شخص زیر کاش زمین پر بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ یہ اسٹیپلٹن اور اس کا تتلیاں پکڑنے والا جال تھا۔ میری نسبت وہ ان دونوں سے کافی کم فاصلے پر تھا اور سیدھا انہی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اسی لمحے اچانک سر ہنری نے مس اسٹیپلٹن کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنا رخ پھیر کر ان کی آغوش سے نکلنے کے لیے مچل رہی ہو۔ سر ہنری کا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا اور وہ احتجاجاً اپنا ایک ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے انہیں حیرت سے اچھل کر پلٹتے ہوئے دیکھا۔ ان کی اس طرح بدکنے کی وجہ اسٹیپلٹن تھا۔ اپنے کاندھے سے وہ مضحکہ خیز جال لٹکائے وہ بالکل کسی جنونی کی طرح ان کی سمت دوڑا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے سامنے پہنچ کر وہ غصے سے بے حال تگنی کی طرح ناچنے لگا۔ اس سارے نظارے کا کیا مطلب تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سر ہنری کو گالیاں دے رہا ہو، جو اس وقت اسے وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہے تھے، پر ان کی کوئی بات سننے کی بجائے مزید مشتعل ہو رہا تھا۔ جبکہ مس اسٹیپلٹن اس دوران تکبرانہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ آخرکار اسٹیپلٹن ایڑیوں کے بل گھوم کر اپنی بہن کی طرف بڑھا اور اسے فیصلہ کن انداز میں اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا، جس پر اس نے ایک لمحے کے لیے متزلزل نظروں سے سر ہنری کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ اسٹیپلٹن کے رویے سے لگ رہا تھا جیسے وہ سر ہنری کے ساتھ اپنی بہن سے بھی سخت خفا ہو۔ پیرونٹ کچھ دیر کھڑے انہیں اس طرح جاتے ہوئے دیکھتے رہے، پھر افسردگی سے سر جھکائے خاموشی سے واپس اسی راستے پر چل دیے جس سے آئے تھے۔ ان سب باتوں کا مطلب میں کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن مجھے اس وقت یہ سوچ کر نہایت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اپنے دوست کو بنا بتائے اس کے اتنے ذاتی معاملے میں شریک ہو چکا تھا۔ اس لیے میں دوڑ کر بیرونٹ سے ملنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر آیا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور ان کے ماتھے پر پڑی شکنیں اس بات کی غماز تھی کہ وہ اس وقت کسی گہری سوچ بچار میں ہیں۔ اوہ واٹسن، تم یہاں کہاں سے ٹپک پڑے؟ انہوں نے پوچھا۔ کہیں تم یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم میرے پیچھے آنے سے باز نہیں آئے؟ میں نے ساری بات انہیں وضاحت سے بتائی کہ میں خود کو ان کے پیچھے آنے سے نہیں روک پایا، کس طرح ان کا تعاقب کیا اور کس طرح میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ ایک لمحہ تو انہوں نے مجھے شربار نگاہوں سے گھورا، لیکن پھر میرے دوستانہ رویے پر وہ ایک دم ٹھنڈے ہو گئے اور استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگے۔ پھر بولے، ایک انسان سمجھتا ہے کہ پرے ریس کا دامن کسی سے خفیہ ملاقات کے لیے نہایت مناسب ہے، لیکن خدا کی پناہ یہاں تو سارا کا سارا گاؤں میرے اظہار عشق کو دیکھنے کے لیے امڑ آیا تھا، اور وہ بھی عشق بھی کیسا، ایک نہایت المناک انجام والا۔ تم کس نشست پر براجمان تھے؟ میں وہاں اس پہاڑی پر موجود تھا، یعنی پچھلی نشستوں پر، ہے نا؟ لیکن اس کا بھائی پہلی رو میں آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کیا تم نے اسے ہماری طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے دیکھ لیا تھا اسے۔ کیا تمہیں کبھی ایسا لگا کہ وہ شخص ماضی میں پاگل رہ چکا ہے، وہی اس کا بھائی؟ مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا، لیکن میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ آج سے پہلے میں اسے ایک ہوش مند انسان سمجھتا تھا، لیکن اب تم یہ بات مجھ سے لکھوا لو کہ ایک نہ ایک دن ہم دونوں میں سے کوئی ایک ضرور پاگل خانے میں ہوگا۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ واٹسن، تم پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ رہ رہے ہو، آج مجھے صاف صاف بتاؤ کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو مجھے میری محبوبہ کے لیے اچھا شوہر ثابت ہونے سے روک سکتی ہے؟ نہیں، مجھے تو ایسی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اسے میری مالی حیثیت پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، تو کیا اس کے اس برے برتاؤ کی وجہ خود میری اپنی ذات ہے؟ لیکن آخر اسے مجھ سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ میں نے آج تک کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں دی، اور پھر مجھ سے اتنا بدگمان ہے کہ مجھے اس لڑکی کو چھونے تک نہیں دیا۔ کیا یہ سب اس نے خود کہا ہے آپ سے؟ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں واٹسن کہ اگرچہ ہماری شناسائی محض چند ہفتوں سے ہے، لیکن مجھے شروع سے ہی ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف میرے لیے بنائی گئی ہے، اور اسے بھی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک عورت کی آنکھوں کی چمک اس کے لفظوں سے بڑھ کر اس کے دل کا حال بیان کر دیتی ہے، لیکن وہ کبھی ہمیں اکٹھے ہونے ہی نہیں دیتا، اور اتنے دنوں میں آج پہلی بار مجھے اس سے تنہائی میں کچھ کہنے کا موقع ملا تھا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی، پر جب اس نے اپنی بات کہنا شروع کی
تو وہ کوئی رومانوی گفتگو نہیں تھی، بلکہ اس نے تو مجھے ایسا بھی کرنے کا موقع نہیں دیا۔ جب بھی اپنے دل کا حال کہنے کی کوشش کرتا، وہ واپس اس موضوع پر آ جاتی کہ یہ جگہ نہایت خطرناک ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں جلد از جلد یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے اسے بتایا کہ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے مجھے یہاں سے جانے کی کوئی جلدی نہیں ہے، اور اگر وہ مجھے اس جگہ سے دور بھیجنا چاہتی ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ خود بھی میرے ساتھ چلی چلے۔ یہ الفاظ کہہ کر ایک طرح سے میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دے پاتی وہ بھائی چلا آیا، بالکل کسی جنونی انسان کی طرح چڑھ دوڑا تھا، اور وہ ہم لوگوں پر۔ اس کا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا تھا اور آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ آخر میں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا جو وہ اتنے غصے میں آ گیا؟ میں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھلا ایسی کوئی حرکت کیسے کر سکتا تھا جو اس کی ناپسندیدگی کا سبب بن جاتی؟ کیا میں نے کبھی ایسا سوچا کہ بحیثیت ایک بیرونٹ میں جو چاہوں منمانی کر سکتا ہوں؟ اگر وہ شخص اس کا بھائی نہ ہوتا تو میں اس سے بدتمیزی کا اچھا مزہ چکھاتا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں اس کی بہن سے محبت کرتا ہوں اور مجھے اس پر اعتراف اور کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی بہن بھی میری بیوی بننا قبول کر کے مجھے عزت بخشے گی، لیکن اس پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے طیش میں آ کر اسے وہ سب کہہ دیا جو شاید عام حالات میں اس لڑکی کی موجودگی میں کبھی نہ کہتا۔ بس اسی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور میں صرف حیران و پریشان کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اگر تم مجھے یہ سمجھا پاؤ واٹسن کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے تو میں تمہارا مرہون منت رہوں گا۔ میں نے ایک دو وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت میں خود بری طرح الجھ گیا تھا۔ ہمارے دوست کا خطاب یافتہ ہونا، اس کی دولت اور مرتبہ، اس کی عمر، اس کا کردار، اس کی وضاحت اور شکل و صورت، سب کچھ اس کے حق میں تھا، سوائے اس بد نصیبی کے جو ان کے خاندان میں در آئی تھی۔ کچھ بھی تو ان کے خلاف نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی پیش قدمی کو بغیر اس لڑکی کی مرضی جانے اس بری طرح سے دھتکار دیا گیا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکی بھی بغیر کوئی احتجاج کیے چپ چاپ کھڑی سب تماشا دیکھتی رہی، تاہم ہمارے سب کے سب خدشات اس وقت دور ہو گئے جب اسی دن سے پہر میں اسٹیپلٹن خود ہم سے ملنے چلا آیا۔ وہ اپنی صبح والی گستاخی کی معذرت کرنے آیا تھا۔ سر ہنری سے اکیلے میں ان کی اسٹڈی میں ایک طویل ملاقات کرنے کے بعد ان کے بیچ آئی دوری کافی حد تک کم ہو گئی، اور اس بات کا واضح ثبوت تھا ہمارا جمعے کی رات میری پٹ ہاؤس میں عشائیہ کے لیے مدعو کیا جانا۔ میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ یہ شخص پاگل ہے، انہوں نے کہا۔ آج صبح جب اس نے مجھ پر حملہ کیا تو میں اس کی آنکھوں میں چھائی دیوانگی بھول نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس خوبصورتی سے اس نے مجھ سے معذرت کی شاید ہی کوئی دوسرا انسان کر پائے۔ کیا اس نے اپنے سابقہ رویے کی وجہ بتائی؟ اس نے کہا کہ میری زندگی میں میری بہن ہی میرا سب کچھ ہے، یہ تو ایک قدرتی امر ہے، اور میں خوش ہوں کہ وہ اپنی بہن کی قدر و قیمت سمجھتا ہے۔ وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، اور بقول اس کی بہن ہی اس کا واحد سہارا ہے، اور اسے کھونے کا خیال اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ اس نے بتایا کہ پہل تو وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکا کہ میں اس کی بہن سے محبت کرنے لگا ہوں، لیکن پھر جب ایک دن اپنی آنکھوں سے اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو اس خیال نے کہ میں اس سے اس کی بہن کو چھین کر لے جاؤں گا اسے اس حد تک دیوانہ کر دیا کہ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل بھول ہی گیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا وہ اس پر بہت شرمندہ ہے، اور اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس کا یہ خیال کتنا لغو اور احمقانہ تھا کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی کو ساری عمر اپنا پابند بنا کے رکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی بہن کو اس کا گھر چھوڑ کر جانا ہی ہے تو کہیں اور شادی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اس کا بیاہ کسی میرے جیسے پڑوسی سے کر دے۔ لیکن بہرحال اس بات سے اسے شدید دھچکا لگا ہے، اور اسے سنبھلنے اور ان سب باتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں اس سے یہ وعدہ کر لوں کہ میں 3 مہینے تک یہ معاملہ جو کا تو رہنے دوں گا، اور ان 3 مہینوں میں اس کی بہن سے اظہار عشق کیے بغیر صرف اس کی دوستی پر اکتفا کر لوں گا، تو وہ اپنی تمام مخالفت بھولنے کے لیے تیار ہے، جس کا میں نے اس سے وعدہ کر لیا، اور اس کے بعد ہمارے بیچ یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس طرح ہمارا ایک چھوٹا سا معاملہ حل ہو گیا۔ آج کل ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی تہ کا آخر ہمیں کچھ تو اندازہ ہوا۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اسٹیپلٹن اپنے بہن کے محبوب کو اتنی ناپسندیدہ نظروں سے کیوں دیکھتا تھا، جبکہ وہ محبوب سر ہنری جیسا موزوں ترین بر ہو۔
اور اب میں اس الجھی ہوئی گتھی کی ایک اور سرا سلجھانے والا ہوں، اور وہ ہے ایک عورت کی شبینہ سسکیوں کا راز، مسز باری مور کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیروں کا راز، اور بٹلر کا ہر رات چوری چھپے اس سلاخ دار کھڑکی تک جانے کا راز۔ میرے عزیز دوست ہومز، مجھے مبارکباد دو کہ میں نے تمہیں ایک نمائندے کی حیثیت سے مایوس نہیں کیا، اور میں نے تمہارے اس اعتماد کی لاج رکھ لی جو تم نے مجھے یہاں بھیج کر مجھ پر کیا تھا۔ یہ سب باتیں صرف ایک رات کی مشقت سے بالکل واضح ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ ایک رات کی مشقت، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ الجھن 2 راتوں میں سلجھ سکی۔ پہلی رات تو ہم بالکل اندھیرے میں ہی تھے۔ میں سر ہنری کے ساتھ ان کے کمرے میں تقریباً صبح کے 3 بجے تک بیٹھا رہا، لیکن ہم نے سوائے سیڑھیوں پر لگے گھڑیال کی ٹک ٹک کے کوئی دوسری آواز نہیں سنی۔ اس مایوس شبینہ پہرے داری کا اختتام اس وقت ہوا جب ہم دونوں اپنی کرسیوں میں بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو گئے۔ اچھا ہوا کہ اس بات نے ہمیں دل گرفتہ نہیں کیا، اور اگلی رات پھر ہم نے اپنی قسمت آزمانے کا تہیہ کر لیا۔ اگلی رات ہم نے لیمپ کی روشنی دھیمی کی اور سگریٹ سلگا کر بنا کوئی آواز پیدا کیے اس کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ وقت چونٹی کی رفتار سے گزر رہا تھا اور ہم نہایت صبر و تحمل سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، بالکل اس شکاری کی طرح جو جال پھیلائے کسی بھولے بھٹکے شکار کی امید میں گھات لگائے بیٹھا ہو۔ 1 بجا، پھر 2 بجے، اور پھر جیسے ہی ہم دوسری دفعہ نا امید ہو کر اس آس چھوڑنے ہی والے تھے کہ اچانک ہم دونوں اپنی کرسیوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور ہمارے ماتھے تھکے ماندے اعصاب ایک بار پھر پوری طرح سے بیدار ہو گئے۔ ہم نے راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ یہ کسی کے دبے قدموں چلنے کی آہٹ تھی جو کچھ دور جا کر معدوم ہو گئی۔ تب بیرونٹ نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہم لوگ بھی اس آواز کے تعاقب میں چل پڑے۔ ہمارا مطلوبہ شخص پہلے ہی گیلری والا موڑ مڑ چکا تھا اور باہر راہداری میں اب بالکل اندھیرا تھا۔ ہم نہایت آہستگی سے چلتے ہوئے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم گیلری کا موڑ مڑے ہمیں ایک لمبے اور سیاہ شخص کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی، اور وہ اپنے شان خمیدہ کیے پنجوں کے بل چل رہا تھا۔ اس رات کی طرح آج رات بھی وہ اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ شمع کی روشنی نے کمرے کے اندھیرے کو اپنے احاطے میں لے لیا، اور باہر راہداری کے مدھم اندھیرے میں زرد روشنی کی ہلکی سی لکیر دکھائی دینے لگی۔ ہم راہداری کے ہر تختے پر احتیاط سے پاؤں رکھتے ہوئے آہستگی سے اس کی طرف رینگنے لگے۔ ہم نے حفظ ما تقدم کے خیال سے اپنے جوتے سر ہنری کے کمرے میں ہی چھوڑ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر قدم پر راہداری کے پرانے تختے ہمارے بوجھ سے چرچرانے لگے۔ کبھی کبھی تو یہ آواز اتنی بلند ہو جاتی کہ اس کا سن لیا جانا یقینی ہوتا۔ تاہم خوش قسمتی سے ایک تو وہ آدمی تھوڑا سا بہرا تھا، اور دوسرا اس وقت اس کا سارا دھیان اپنے کام کی طرف مبذول تھا۔ آخرکار جب ہم اس دروازے تک پہنچے اور اندر جھانکا تو وہ ہمیں اس کھڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا کھڑا نظر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ میں شمع تھام رکھی تھی اور اپنا سفید جستجو آمیز چہرہ اس رات کی طرح آج بھی کھڑکی کے فریم سے ٹکائے لگا کھڑا تھا۔ ہم نے اس مہم کے لیے پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، لیکن بیرونٹ جیسی فطرت رکھنے والے انسان سے ہمیشہ براہ راست کارروائی کی ہی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ ایک دم کمرے میں داخل ہو گئے، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے باریمور اچھل کر کھڑکی سے ہٹا اور ایک سسکاری لیتے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سر ہنری سے ہوتے ہوئے مجھ پر پڑی تو اس کے لٹھے جیسے سفید چہرے پر دمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ کیوں باریمور، یہ کیا اصرار ہے؟ بیرونٹ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ کچھ نہیں سرکار، کچھ نہیں۔ اس کا اضطراب اتنا بڑا ہوا تھا کہ آواز مشکل سے سنائی دیتی تھی، اور کانپتے ہوئے ہاتھ میں شمع کی حرکت سے دیواروں پر ہمارے سائے چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں احتیاطاً دیکھنے آیا تھا کہ کوئی کھڑکی کھلی نہ رہ گئی ہو۔ رات کو عموماً ایسا کرتا ہوں کیونکہ مکان آبادی سے بہت دور ہے۔ دوسری منزل کی کھڑکی؟ بیرونٹ نے تنزیہ سے پوچھا۔ حضور، ساری کھڑکیاں ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں۔ سنو باریمور، سر ہنری نے سختی سے کہا، ان ہیلا بازیوں سے میرا اطمینان نہیں ہوگا۔ میں عہد کر چکا ہوں کہ سب حال معلوم کیے بغیر چین نہ لوں گا۔ بھلائی چاہتے ہو تو ہر بات سچ سچ کہہ دو۔ جھوٹ بولو گے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بتاؤ، اس کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ اس بدنصیب نے ہماری طرف بے کسی سے دیکھا، پھر شمع کو طاق میں رکھ کر اس طرح دونوں ہاتھ جوڑ لیے کہ گویا یہ آفت ناقابل برداشت تھی۔ سرکار، میں نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، فقط اس موم بتی کو لیے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ مگر جلتی ہوئی کوئی موم بتی لے کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہونے کا مدعا کیا ہے؟ نہ پوچھیے حضور، نہ پوچھیے۔ میں
बमिन्नत अर्ज़ करता हूँ इस बात को यहीं तक रहने दीजिए। मामला ऐसा नहीं कि आप पर ज़ाहिर कर सकूँ। अगर इसका ताल्लुक मेरी ज़ात से होता तो मैं कभी परवाह ना करता। मेरे दिल में यकायक कुछ ख्याल पैदा हुआ और मैंने जलती हुई शमा को हाथ में लेकर कहा, मालूम होता है ये आदमी इस रोशनी से कुछ इशारे कर रहा था। ठहरिए, मैं देखता हूँ बाहर से क्या जवाब मिलता है। जलती हुई शमा को उसी तरह शीशे के पास ले जाकर मैंने वीराने की तरफ देखना शुरू किया। घुप अंधेरी रात और आसमान पर बादल घेरे हुए थे। किसी कदर फासले पर दरख्तों की टहनियाँ तेज़ हवा में झूमती नजर आती थीं और इनसे परे वीराने की परछाइयाँ थीं, महेब, खौफनाक और स्याह। आने वाहिद में मेरे मुंह से नारे मुसर्रत निकल गया, क्योंकि इस तारीकी में हल्की सी जर्द रोशनी सहरा में कतरा आप की मानंद बेहकीकत नज़र आई और थोड़ी देर तेज़ी से चमकती रही। देखिए, वो देखिए, मैंने घबरा कर कहा। नहीं नहीं सरकार, ये कुछ नहीं। दारोगा ने बेताबी से कता कलाम कर दिया। मैं सच अर्ज़ करता हूँ, मगर बेऊंट ने देख लिया था। वाटसन, ज़रा इस मोमबत्ती को हिला कर देखो, इससे फातिहाना लहजे में कहा। देखा, वो भी हिलती है। फिर बारी मोर से बोला, नमक हराम पाजी, क्या अब भी तुझे इनकार है कि इस मोमबत्ती से वीराने में कुछ इशारे कर रहा था? बोल, जवाब क्यों नहीं देता? कौन है जो बाहर वीराने में छुपा हुआ तेरे इशारों का जवाब देता है? क्या साजिश है जो तुम लोग आपस में कर रहे थे? भाई मोर के चेहरे पर मुकाबले के आसार पैदा हो गए। कहने लगा, इस मामले का चौं से आपसे कुछ ताल्लुक नहीं, इसलिए मैं बातों का जवाब ना दूंगा। ना देगा? अच्छा, इसी वक्त तुझको मौकूफ़ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, मगर याद रख, मैं तुझे तेरी बेइज्जती के साथ मौकूफ़ करता हूँ। नालायक, शर्म कर। इस घर में रहते हुए तेरे ख़ानदान को 100 साल से ऊपर हो गए और तू ये नमक हलाली दिखाता है कि मेरा नौकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। नहीं सरकार, ऐसा नहीं है। ये एक औरत की आवाज़ थी। पीछे मोड़कर देखा तो मिसेस बारी मोर अपने शौहर से ज़्यादा खौफजदा और जर्द रूह हमारे पास खड़ी थी। मोटे जिस्म पर रात का मुख्तसर लिबास और सर पर एक मिसाल थी। इस हालत में मुझे इसकी सूरत बड़ी मज़ाक़ खेज़ नज़र आई, मगर इसके चेहरे पर जोश और इज़्तिराब के अजीब आसार नमूदार थे। अगर आपने हमको मौकूफ़ कर दिया, हाय ये इन कोशिशों का अंजाम है। अच्छा, तुम सामान बांध लो कि सुबह होते ही इस घर से रुखसत हो जाएं। बारी मोर ने इससे कहा। ओह जान, क्या मैं ही इन खराबियों का बाइस हूँ? सर हेनरी, सब ख़ता मेरी है। इसने फ़कत मेरी खातिर ऐसा किया, वरना वो तो पहले ही बहुत डरता था। अच्छा, तुम बयान करो, इस कार्रवाई का मतलब क्या है? फ़कत ये कि मेरा बदनसीब भाई इस वीराने में फाको मर रहा है। हम पास रहकर इसकी ये हालत नहीं देख सकते। इशारे का मतलब ये सिर्फ ये था कि तुम्हारा खाना तैयार है, जो अब मैं इसकी पैदा की हुई रोशनी यानी ये मायने रखती है कि खाना किस मकाम पर लाया जाए। तो क्या तुम्हारा भाई मफरूर मुजरिम सल्डन मुझ बदनसीब का भाई है? बस जनाब, यही असल वाक़या है, बारी मोर ने कहा। मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि ये राज चूँकि मेरा नहीं, इसलिए मैं इसे जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन खैर, आपने सारा हाल सुन देख लीजिए, इसमें आपके खिलाफ कौन सी साजिश की गई है। लो साहब, मालूम हो गया कि इस औरत की रातों को आहो बका करने और बारी मोर के दबे पाँव खिड़की के पास जाकर रोशनी दिखाने की तह में क्या भेद था। सारे हालात सुनकर मैं और सर हेनरी इस औरत की तरफ नज़र हैरत से देख रहे थे। यकीन ना आता था कि ऐसी शरीफ और बज़ाहिर इज़्ज़तदार औरत एक नामी मुजरिम की बहन हो सकती है। वो कहने लगी, हुजूर, शादी से पहले मेरा नाम सल्डन था। ये मेरा छोटा भाई है। कमसिनी में हमने इसे लाड प्यार से पाला था और हर बात अपनी मर्ज़ी पर चलने दिया था। इससे रफ्ता रफ्ता इसने ये समझना शुरू किया कि दुनिया में मेरे ही आराम के लिए बनी है और मुझको इख्तियार है जिस तरह जी चाहे करूं। जो जवान होकर बुरी सोबतों में पड़ा तो शैतानी ख्यालात ने गलबा पा लिया। अब इसने ऐसी हरकतें शुरू की जिनसे माँ बेचारी दिल शिकस्ता होकर मर गई और हर शख्स को हमारे नाम से नफरत होने लगी। इसके बावजूद जुर्म की राह पर चलता रहा, हत्ता कि अदालत ने खूनी साबित होने पर इसके लिए सज़ाए मौत तजवीज़ की। खुदा की खास मेहरबानी थी कि यह सज़ा उम्र कैद में बदल दी गई। मगर सरकार, वो लाख बुरा हो, मेरी नज़रों में अब भी घुंघरियाले बालों वाला वही छोटा बच्चा है जिसे मैं गोदी में खिलाया करती थी। इसे मालूम था कि मैं इस घर में रहती हूँ, इसलिए वो जेल से भागकर इसी वीराने में छुप गया। मैं आखिर इसकी बहन थी, कैसे इमदाद से दरेक करती। एक रात जब कैद खाने के सिपाही इसके तलाश में ज़मीन और आसमान एक कर रहे थे, वो तबाह हाल, थका मांदा और परेशान हमारे दरवाजे पर आया।
تب اسے مجرم جان کر بھی ہم لوگ امداد پر مجبور ہو گئے۔ ہم نے اسے پناہ دی اور کھانا کھلایا۔ وہ اسی گھر میں رہا کرتا تھا کہ آپ تشریف لے آئے۔ اب ہمارے لیے اس کو باہر نکال دینے کے سوا کیا چارہ تھا، مگر بھائی نے سمجھا کہ جب تک پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس ویرانے سے زیادہ محفوظ کوئی مقام نہ ہوگا، بس دوبارہ اسی میں چھپ گیا۔ ہم لوگ ایک دن چھوڑ کر ہر تیسری رات کھڑکی میں روشنی دکھاتے اور یہ معلوم کر لیتے کہ ہر طرح محفوظ ہے۔ جب اس کا جوابی اشارہ ملتا ہے تو آپ کا نوکر گوشت روٹی باندھ کر لے جاتا اور چھوڑ آتا۔ ہماری خواہش تھی کہ وہ کہیں چلا جائے، مگر جب تک یہاں تھا کیسے منہ موڑتے۔ سرکار، یہ سارا واقعہ ہے۔ میں ایک ذمہ دار عیسائی عورت ہوں اور میں اپنی عمر میں کوئی برائی نہیں کی۔ آپ کا نوکر بھی برا وفادار ہے۔ اس بیچارے کا کچھ قصور نہیں، اگر ہے تو میرا ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا میرے کہنے پر کیا۔ اب آپ مالک ہیں، جو چاہیں سلوک کریں۔ یہ سب کچھ اس عورت نے ایسے لہجے میں کہا تھا کہ شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یقین آ گیا کہ یہی اصلیت ہے۔ پھر بھی سر ہنری نے تصدیق کے لیے کہا، کیوں باری مور، یہ سچ ہے کیا؟ سرکار، اس میں رتی بھر بھی جھوٹ نہیں۔ اچھا جاؤ، میں نے تم کو معاف کرتا ہوں۔ بے شک اپنی بیوی کا راز چھپانے میں تم بڑی حد تک حق بجانب تھے، اس لیے جو کچھ میں نے غصے کی حالت میں کہہ دیا اسے بھول جاؤ اور جا کے آرام کرو۔ صبح پھر اس مضمون پر گفتگو کریں گے۔ دونوں چلے گئے تو میں نے دوبارہ کھڑکی کے شیشے سے باہر کی جانب دیکھا۔ اتنے میں سر ہنری نے آگے بڑھ کر پٹ کھول دیے اور رات کی سرد ہوا تیزی سے کمرے میں آنے لگی۔ بہت دور کچھار کے ویرانے میں زرد روشنی کا وہ خفیف شعلہ اب تک جھلملا رہا تھا۔ بڑی جرت ہے، سر ہنری نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ بس یہی وجہ ہے کہ تمہاری رائے میں یہ جگہ کتنی دور ہوگی؟ میرا خیال ہے کلفٹ تور کے پاس کوئی مقام ہے، 1-2 میل دور۔ ہاں، اتنا ہی۔ اس صورت میں باری مور کے لیے کھانا لے جانا بہت مشکل نہ ہوتا ہوگا۔ دیکھو تو بدماش کس صبر سے انتظار کرتا رہا ہے۔ واٹسن، میں آدمی کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ یہی خیال میرے اپنے ذہن میں بھی تھا۔ انصاف تو یہ ہے کہ اگر باری مور یا اس کی بیوی اپنے طور پر سارے حالات ظاہر کر دیتی ہے تو الگ بات تھی، مگر جس حالت میں انہوں نے اس راز کو چھپانے کی کوشش کی اور اسے فقط مجبوری کی حالت میں ظاہر کیا تو ہماری طرف سے بھی رحم کی توقع نہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آدمی ایک سزا یافتہ خونی اور ایک مفرور مجرم اور سوسائٹی کے لیے صریحاً باعث خطرہ تھا۔ موذی پر رحم کرنا کسی حالت میں واجب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو گرفتار کر کے دوبارہ ایسی حفاظت میں رکھا دیا جائے کہ پھر کسی کو ضرر نہ پہنچا سکے تو تقاضا انسانیت سے بعید نہ ہوگا۔ آدھی مجرم وہ پہلے ہی تھا، اب اس کے سر پر خون سوار ہو چکا ہے۔ بس ہم نے اس کی گرفتاری میں تعامل کیا تو کیا عجب بعض اور بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوں۔ سب سے بڑا خطرہ مسٹر اسٹیپلٹن اور اس کی بہن کے متعلق تھا، کیونکہ یہ لوگ ویرانے کے وسط میں رہتے تھے جہاں کسی کی مدد بھی نہ مل سکتی۔ عین ممکن یہ تھا کہ آدمی کسی دن ان کے مکان پر واردات کر دے۔ غالباً یہی خیال سب سے زیادہ سر ہنری کی تحریک کا موجب ہو۔ انہیں تیار دیکھ کر میں بھی آمادہ ہو گیا اور کہا، آپ چلتے ہیں تو میں بھی ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ بس تو بوٹ پہن لو اور ریوالور ساتھ لے لو۔ یہ کام جتنا جلد ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ کیا عجب ہمارے پہنچنے تک روشنی کل کر کے اندھیرے میں پہنچ جائے۔ 5 منٹ کے عرصے میں ہم دونوں اس عجیب مہم کے لیے تیار ہو گئے۔ گھپ اندھیرے میں کٹیلی جھاڑیوں کو پھاندتے ہوئے اور ان درختوں کے کنج سے ہوتے ہوئے جن کے پتے خزاں کی باؤ تند سے جھڑ کر گر رہے تھے، ہم اس ویرانے میں جا پہنچے جہاں رات کی مرطوب ہوا میں گلی ہوئی سبزی کی ہیک شامل تھی۔ آسمان پر چھائی بدلیوں کی اوٹ سے چاند وقتاً فوقتاً جھانک رہا تھا، لیکن گہرے سیاہ بادل اسے بار بار اپنی آغوش میں چھپا لیتے۔ ہم ویرانے میں پہنچے تو ہلکی بارش شروع ہو گئی، مگر اس بار وہاں کے منظر میں وہ ہلکی زرد روشنی بدستور محفوظ تھی۔ کیا آپ بھی مسلح ہیں؟ میں نے سر ہنری سے پوچھا۔ فقط ایک چابک میرے پاس ہے۔ ہمیں اس آدمی کو پھرتی سے گھیر لینا چاہیے، کیونکہ بے رحم خطرناک سنا جاتا ہے۔ اگر اس کو مقابلے کی مہلت نہ دی جائے تو فوراً مغلوب کر لیا جائے تو خوب ہوگا۔ پر واٹسن، یکایک بیرونٹ نے کہا، یہ واقعہ اگر ہومز کو معلوم ہو تو کیا کہے؟ اس کی خاص ہدایت تھی کہ رات کے اندھیرے میں کبھی اس ویرانے میں پاؤں نہ رکھنا، کیونکہ بدی کی طاقتیں ہمیشہ رات کی تاریکی میں پورا زور حاصل کرتی ہیں۔ نامعلوم یہ اس الفاظ کا جواب تھا یا محض سوائے اتفاق۔ بہرحال اس وقت ویرانے کے اندھیرے میں وہی خوفناک آواز جو ایک بار پیشتر میں نے گرمین مائر کے پاس سنی تھی
ہوا میں گونجتی ہوئی ہمارے کانوں میں پہنچی۔ رات کے سناٹے میں جب تیز و تند ہوا کے شور کے سوا کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی، ایک خوفناک پراسرار آواز پہلے ایک لمبی گڑگڑاہٹ کے طرح معلوم ہوئی، اس کے بعد تیز تر ہوتے ہوئے خوفناک گرج میں بدلی، پھر مدھم ہونے پر درد کراہ پر ختم ہو گئی۔ اس پر خوف اندھیرے میں جب ویرانے کی پہنائی ہمارے یا اس آبادی سے روپوش مجرم کے سوا ہر طرح کی مخلوق سے عاری و محروم تھی، جب ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور آسمان پر کالے رنگ کے بادل دیو سیاہ کی مانند ہوا کے پروں پر اڑتے نظر آتے تھے، اس کے ہولناک جگر پاش روح فرسا آواز نے فضا میں مرتعش ہو کر خوف کا وہ اثر جاگداز پیدا کر دیا جس سے ہمارے دل سینوں کے اندر بیٹھ گئے۔ بیرونٹ نے میری آستین انداز تشنج سے پکڑ لی اور میں نے دیکھا کہ اس اندھیرے میں اس کا چہرہ بالکل بے رنگ اور سفید نظر آتا تھا۔ واٹسن، یہ کیا آواز تھی؟ اس سے گھبرائے ہوئے لہجے میں سے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتا، یہ کوئی عجیب سی آواز ہے جو اس ویرانے میں سنی جاتی ہے، میں نے ایک بار پہلے بھی سنی تھی۔ تھوڑے وقفے سے وہ خوفناک گونج 3 بار ہمارے کانوں میں پہنچی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ہم نے کئی مرتبہ ٹھہر کر اسے دوبارہ سننے کی کوشش کی مگر پھر سنائی نہ دی۔ واٹسن، اگر میرا اندازہ بالکل ہی غلط نہیں ہے تو یہ ضرور کسی کتے کی آواز تھی۔ میرا خون جمنے لگا۔ سر ہنری کی آواز میں اس طرح کی لغزش پائی جاتی تھی جیسے شدت و خوف و ہراس اس کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس آواز کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سہمی ہوئی زبان سے پوچھا۔ کون لوگ؟ عوام جو اس جگہ دیہات میں رہتے ہیں۔ وہ غربت تو جاہل مطلق ہے، ان کے کہنے پر نہ جانا چاہیے، پھر بھی سنا تو ہوگا۔ اس آواز کی نسبت ان کے خیالات کیا ہیں؟ میں نے ایک لمحہ تأمل کیا لیکن انہیں بے بس اور مجبور دیکھ کر مجبوراً کہنا پڑا۔ اہل دیہات کہتے ہیں کہ یہ خاندان باسکرولی کے دشمن کتے کی آواز ہے۔ ان کے منہ سے گہری دردناک آہ نکلی اور تھوڑی دیر چپ رہے۔ کچھ شک نہیں، آواز کسی کتے کی تھی، آخر انہوں نے کہا، اور میرے خیال میں کئی میلوں سے آئی تھی۔ اس وسیع و عریض ویرانے میں یہ کہنا بہرحال مشکل ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی، مگر اس کا اتار چڑھاؤ، ہوا میں اس کا ارتعاش، آمیزش، یہ باتیں بڑی حد تک سمت واضح کرتی ہیں۔ کیا گرمپن کی دلدل جس کا تم ذکر کرتے ہو اسی طرف واقع نہیں ہے؟ ہاں، اسی طرف ہے۔ بس تو آواز وہیں سے آئی ہے۔ سچ کہنا واٹسن، تمہارے خیال میں یہ آواز کتے کی تھی یا نہیں؟ میں بچہ نہیں ہوں، اس لیے بات صاف کہنے میں تامل نہ کرو۔ اس سے پہلے جب میں نے یہ آواز سنی تو اسٹیپلٹن میرے ساتھ تھا۔ میں نے رکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ کو معلوم ہے اس کو نباتات و حیوانات کی تحقیق کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتا تھا یہ ایک قسم کے صحرائی بگلے کی آواز ہے۔ غلط، محض غلط۔ کیا بگلے کی، صحرائی بگلے کی آواز کتے کی آواز سے مل سکتی ہے؟ خداوند، اگر وہ خوفناک روایت جو میں نے سنی تھی سچ ہوا، اگر واٹسن، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح کا دوزخی کتا کوئی اصلی وجود رکھ سکتا ہے؟ سچ کہو، تمہاری بے لاگ رائے کیا ہے؟ میری رائے میں تو دوزخی کتے کی روایتیں سب فرضی ہیں۔ ہاں، فرضی، مگر دیکھو، لندن جیسے آباد شہر میں بیٹھ کر ایسی روایتوں کی ہنسی اڑانا اور بات ہے، اور یہاں اس ہولناک ویرانے میں کھڑے ہو کر اپنے کانوں سے اس طرح کی آواز سننا، اور پھر یاد کرو کہ جب چچا جان کی لاش ملی تو کیا ان کے پاس فرش زمین پر ایک جسیم کتے کے پنجوں کے نشان نہ تھے؟ اب رفتہ ساری باتوں کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے۔ واٹسن، میں بزدل نہیں ہوں، مگر واللہ اس پر پراسرار آواز نے واقعی میرا خون منجر مت کر دیا ہے۔ دیکھ لو۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا، وہ سنگ مرمر کی طرح سرد تھا۔ آپ کا خوف عارضی ہے، میں نے جواب دیا۔ اطمینان فرمائیے، کل پھر طبیعت بحال ہو جائے گی۔ نہیں، میں جب تک زندہ رہوں گا اس خوفناک آواز کی یاد دل سے محو نہ ہوگی۔ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا واپس چلیں؟ میں نے کہا۔ ہرگز نہیں، انہوں نے دفتن غیر معمولی جوش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہم اس مفرور خونی کو گرفتار کرنے آئے تھے اور اس فرض سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ پر واٹسن، کیا اتفاق ہے کہ ہم ایک مجرم کا پیچھا کر رہے ہیں اور دوزخی کتا ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، مگر کچھ مذائقہ نہیں۔ اگر دوزخ کے سارے شیطان اس ویرانے میں پھیل کر مجھے ادائے فرض سے روکنے کی کوشش کریں تو بھی نہ رکوں گا۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے ہم آہنگی مگر استقلال کے ساتھ اس مقام کی طرف چلے جاتے تھے جہاں اس سلڈن چھپا بیٹھا تھا۔ چاروں طرف ناہموار پہاڑیاں تھیں اور سامنے زندہ روشنی کا وہی خفیف شعلہ جو بدنصیب مجرم کی موجودگی کا سراغ تھا۔
اندھیری رات میں اس طرح کی روشنی فاصلے کی نسبت جس قدر دھوکہ دیتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا کہ بہت دور افق کے پاس ہے، کبھی صرف چند گز کے فاصلے پر دکھائی دیتی، لیکن آخر ہم جان گئے کہ کہاں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اس کے قریب جا پہنچے ہیں۔ چٹان کے ایک شگاف میں جلتی ہوئی موم بتی کا ٹکڑا اس طرح رکھا ہوا تھا کہ ہوا اسے گل نہ کر سکتی تھی، اور باسکرولی ہال کے سوا یہ روشنی کسی جگہ سے نظر بھی نہ آتی تھی۔ راہ میں سنگ خار کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے اس مقام کو نظر غور سے دیکھنا شروع کیا۔ جنگل بیابان جس میں دور نزدیک ہستی انسان کا نشان نہیں، اندھیرے اور بارش میں چٹانوں کے اندر گھری ہوئی زرد روشنی کا یہ پراسرار شعلہ اس وقت ہماری متمتع نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کہو اب کیا کریں؟ سر ہنری نے کہا۔ انتظار سلٹن کہیں آس پاس چھپا ہوگا، پہلے اس کی صورت دیکھنی چاہیے۔ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ وہ نظر آ گیا۔ دو چٹانوں کے وسط میں اس شگاف کے پاس جہاں وہی شمع جل رہی تھی، ایک بدنما زرد چہرہ، اتنا بھیانک اور نفرت انگیز جیسا کسی درندے کا ہوتا ہے، مگر مہیب اور سفلی جذبات لیے ہماری طرف اٹھا ہوا تھا۔ کئی دن کی داڑھی، بارش سے بھیگی ہوئی لمبے اور الجھے ہوئے بال، اندھیرے میں اس کی صورت ٹھیک ان وحشی باشندوں سے ملتی تھی جو عہد سلف میں ان مقامات پر آباد تھے۔ شمع کی ہلکی ہی روشنی فقط اس کی مکار چھوٹی آنکھوں کو نمایاں کرتی تھی، جو تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرتی کسی وحشت زدہ حیوان کی آنکھوں سے مشابہ تھی جو اپنے بھٹ میں دبکا شکاری کی پاؤں کی آواز سنا کرتا ہو۔ میرا خیال ہے اس کے دل میں پہلے ہی کچھ شبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ممکن ہے باری مور کا اشارہ ہمارے اشاروں سے مختلف ہوتا ہو، کیا پتہ اس کے اضطراب کا باعث کچھ اور ہو۔ بہرحال اس کے مکر آمیز چہرے پر خوف کے آثار نظر آتے تھے، ہر لہجہ خوف دامنگیر تھا کہ روشنی گل کر کے اندھیرے میں چھپ جائے۔ زیادہ انتظار بے سود تھا، اس لیے آگے میں پیچھے سر ہنری اس ترتیب سے ہم اس مقام کی طرف بڑھے۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے چیخ مار کر گالی دی، پھر ایک بھاری پتھر اٹھا کر اس زور سے ہماری طرف پھینکا کہ اس چٹان سے ٹکرا کر جس کے پردے میں ہم پناہ گیر تھے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ادھر سے مایوس ہو کر وہ دوڑنے پر آمادہ ہو گیا، اور اس وقت بار اول میں نے اندھیرے میں اس کی ٹھگنی گھٹیلی صورت کو ایک نظر دیکھ لیا۔ چاند ایک لمحے کو بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ پتھر کی آڑ سے باہر آ کر دیکھا تو وہ بدنصیب حیرت انگیز تیز رفتاری سے ایک طرف بھاگا جا رہا تھا۔ اس ناہموار پتھریلی زمین پر وہ اس پھرتی سے دوڑا کہ پہاڑوں پر رہنے والی بکری بھی کیا دوڑتی ہوگی۔ اس وقت جبکہ وہ بدکے ہوئے گھوڑے کی مانند بے تحاشا ہمارے آگے دوڑ رہا تھا، ہم پر خیال مانے ہوا کہ نہتے آدمی پر جو تاب مقابلہ نہ لا کر جان بچائے بھاگا جا رہا ہے، گولی چلانا مردانگی کا شیوا نہیں۔ اس کے علاوہ میں ہتھیار محض ذاتی حفاظت کے لیے ساتھ لایا تھا۔ جب مدافعت کی ضرورت ہی نہ ہوئی تو اس سے کام لینا غیر ضروری ہو گیا۔ میں اور سر ہنری دونوں بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، مگر جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس سنگلاخ زمین پر ہمارا اس حد تک پہنچنا غیر ممکن ہوگا۔ بادل پھٹ گئے۔ پورے چاند کی روشنی میں ہم نے بہت دور تک اس کو اندھا دھند دوڑتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ اس کی صورت بدافق پر محض ایک داغ سیاہ کی طرح نظر آنے لگی۔ ہم نے کچھ دیر اس کا تعاقب کیا، مگر جب دم پھول گیا اور ہم نے دیکھا کہ درمیانی فاصلہ گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے تو ناچار ٹھہر جانا پڑا۔ ہانپتے ہوئے وہیں ایک پتھر پر بیٹھ گئے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور فاصلے پر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مگر اب ایک ایسا عجیب و پراسرار واقعہ ظہور میں آیا جسے سوچ کر عقل حیران ہوتی ہے۔ گولاک فکر کرتا ہوں پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سلٹن کے تعاقب سے مایوس ہو کر پتھر سے اٹھے اور مکان پر واپس جانے کے لیے مڑے تو چاند ہماری داہنی طرف افق کے مغرب کے پاس نظر آتا تھا۔ یکایک کیا دیکھتا ہوں کہ گرینائٹ کی اس پہاڑی پر، جس کی چوٹی کرس مہتاب کے حصہ زیریں تک پہنچی ہوئی تھی، ایک آدمی بت آبنوس کی مانند سیاہ اور بے حرکت چاند کے سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جمع کھڑا ہے۔
بھائی ہومز، شاید تم اسے نظری دھوکہ خیال کرو، مگر سچ کہتا ہوں میں نے اپنی عمر میں کبھی کوئی چیز اس قدر واضح اور مجلی نہ دیکھی ہوگی جیسے وہ صورت پراسرار جس کی حقیقت کو میں نے اب تک معلوم نہیں کیا۔ بظاہر وہ کوئی لمبا دبلا پتلا آدمی تھا جو ٹانگیں پھیلائے، دونوں بازو سینے پر لپیٹے، سر کو اس طرح جھکائے کھڑا تھا گویا اس پر خوف ویرانہ کی وسعت پہنائی کو دیکھ کر جو چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، فکر و غم کی حالت میں کچھ سوچ رہا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ ویرانے کی کوئی بے چین روح تھی جو رات کو بھی آرام نہیں کر سکتی۔ کم از کم یہ صورت مفرور خونی سلڈن کی تو ہرگز نہ تھی، اس لیے کہ یہ شخص اس مقام سے بہت دور مخالف سمت میں نظر آیا تھا جہاں سلڈن غائب ہوا تھا، دوم اس لیے بھی کہ وہ ٹھگنا تھا اور یہ لمبا، وہ بدصورت تھا اور یہ اس سے بدر جہاں شکیل و وجیح۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے حیرت کی دبی ہوئی چیخ نکلی اور میں نے بیرونڈ کا ہاتھ پکڑ کر انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، مگر اس عرصہ خفیف میں جو ہی میں نے سر ہنری کی طرف مڑا وہ پراسرار صورت نظروں سے غائب ہو گئی۔ گرینائٹ کی وہ پہاڑی جس کی ناہموار چوٹی پر میں نے اس کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا اب بھی کر سے مہتاب کے حصہ زیری سے ملی ہوئی نظر آتی تھی، مگر وہ ہستی پراسرار و خاموش اور بے حس و حرکت سپید جو ایک ثانیہ پہلے اس پر کھڑی ہوئی نظر آتی تھی کہیں غائب ہو گئی۔ پہلے جی میں آئی کہ اسی وقت جا کر معلوم کروں یہ آدمی کون ہے اور کہاں رہتا ہے، مگر ایک تو جگہ تھی بہت دور، دوسرے سلڈن کے تعاقب نے اعضاء مزمحل کر دیے تھے، تیسرے اس خوفناک آواز سے جس کو دیہات کے لوگ خاندان باسکرولی کے دشمن کتے سے منسوب کرتے ہیں۔ سر ہنری کے اعصاب پر کچھ اثر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سردست اس طرح کی دوڑ دھوپ کے قابل نہ رہے، چوتھے اس لیے بھی کہ اس نے چونکہ پہاڑی کی چوٹی پر وہ پراسرار شبیہ نہ دیکھی تھی، اس لیے وہ اس جوش تحقیق کو جو میرے دل میں اس شخص نے نامعلوم کی عجیب پراسرار ہستی کے لیے پیدا ہوا محسوس نہ کر سکتے تھے۔ میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ سر ہنری سے اس کا ذکر آیا تو لاپرواہی سے کہنے لگے، میرے خیال میں جیل خانہ پرنس ٹون کا کوئی سپاہی ہوگا۔ سلڈن کی تلاش میں یہ لوگ ویرانہ کا چپا چپا کھوج رہے ہیں، کیا عجب ان کا گمان صحیح ہو، مگر واللہ میرے دل کو اس وقت تک چین نہ آئے گا جب تک اس بارے میں کامل ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ آج ہمارا ارادہ پرنس ٹون کے افسر جیل سے اس بارے میں خط و کتابت کرنے کا ہے کہ ان کا بھگوڑا قیدی ابھی تک ویرانے میں چھپا ہوا ہے، مگر دوست آرزو یہ تھی کہ ہم خود اسے پکڑ کر داروغہ کے حوالے کرتے۔ خیر یہ واقعات ہیں جو کل رات کے عرصے میں پیش آئے، اور جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو میں نے اس کی تفصیل میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ اس میں شک نہیں جوش تحریر میں بعض غیر متعلقہ باتیں بھی ذہن قلم سے نکل گئیں، مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ میں بعض سارے حالات و واقعات کو اس خیال سے تمہارے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ نامعلوم کہ اس بات سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں مدد مل جائے۔ مجھ سے پوچھو ہم لوگ رفتہ رفتہ مگر یقینی طور پر ترقی کر رہے ہیں۔ جہاں تک باری مور اور اس کی بیوی کا تعلق تھا ہم نے ان کی نقل و حرکت کا مدعا معلوم کر لیا اور وہ راز جو کئی دن سے پریشان کر رہا تھا واضح ہو گیا، مگر باری مور کی زندگی سے بہت زیادہ پراسرار یہ ہولناک ویرانہ ہے جس کے بھیدوں کی کچھ انتہا نہیں۔ میں دن رات ان کی تحقیق میں لگا ہوا ہوں اور ممکن ہے اگلے خط میں اس تازہ معاملے پر کچھ نئی روشنی ڈال سکوں، مگر دوست میری مانو تو اور کام چھوڑ کر خود یہاں آؤ، اور یہ بیل تمہارے بغیر منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی۔